Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 404. December 12, 1998. Wise in Hasnabad Jamaat Khana of Bombay. Yari Madad. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ala Muhammad al-Mustafa ila qiyamah. Gurti Rasham Kabir Din ka ایک پاٹ سناتا ہے. ہمارے جنانوں کے اندر دلیلیں داخلے لاجک بہت ہے. ہماری سمجھ میں آسانی سے آ سکے اس طرح ہمارے مرشد نے ہمیں دورانی ہدایت دی ہے. جی اندھو لاکڑی ٹھکورے اندھو لاکڑی ٹھکورے پننا بھولے واٹ جی اے مارا منیور ہوئے گنا نہ وچارے مارا منیور ہوئے گنا نہ وچارے واٹے کے ماں جائے جی. مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو. دینداروں پھر فرماتے ہیں کہ اور ہم دیکھتے بھی ہیں اندھے آدمی لکڑی ٹھکورتے ٹھکورتے شاپنگ کر آتے ہیں, پھر آتے ہیں, گھوم آتے ہیں, گھر چلے آتے ہیں, بھولتے نہیں. پھر کہتے ہیں اگر ایک اندھا آدمی لکڑی کے سہارے راستہ نہیں بھولتا تو کیا یہ پاسبل ہے کہ مرشد کی ہدایت ہوئے اور پھر راستہ بھول کے بربادی اور خرابی کی طرف چلے جاؤ؟ ممکن تو نہیں ہونا چاہیے. جس کو ہدایت ملے, جس کو دورانی ملے, وہ آدمی راستہ چوک جاوے, خراب بن جاوے, بدماش بن جاوے. مرشد تو ہم کو اس لیے ملا ہے کہ ہماری بدیاں برائیاں دور کرے. محمد پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جہان کے اندر پیدا ہوئے اس وقت کی کبھی آپ ہسٹری پڑھو تو ہسٹورینس نے اس ٹائم کو ڈارکیسٹ پیریڈ آف مین کائنڈ, ڈارکیسٹ پیریڈ, یعنی ساری ہیومن کائنڈ میں تمام منشیہ ہسٹری کے اندر خراب میں خراب پیریڈ وہ تھا کہ جب باپ اپنی جنمیلی 2-4 گھنٹے یا 2-4 دن کی لڑکی کو جیوتے کھڑا کر کے اس میں پھینک دے. جانور بھی نہیں کرتے. جانور بھی اپنے بچے کے لیے بڑا پریم رکھتے ہیں, لیکن وہ جاہل اپنی لڑکی کو, جیتی لڑکی کو زمین میں دفن کر دے. کیوں کر دے رہے؟ کہ جمائی بنانا پڑے گا تو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا. کتنی بڑائی اور مغروری اس کے دل کے اندر تھی. ایک ایک آدمی کی 600 بیویاں ہوتی تھی, 600 وائفز. وہ زمانے میں کچھ نکاح کی تو بات ہی نہیں تھی. کچھ کے ساتھ شادی کر لیتے تھے, باقی خرید لیتے تھے. گناہوں سے بھرا ہوا جیون ہوتا تھا. پیدا ہوتے تھے تو ان کو غسل دیتے تھے, کیونکہ ماں کے پیٹ کا جو گند ہے وہ صاف ہونا چاہیے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہے
اس کے آجو بازو میں سارا پانی ہوتا ہے اور وہ پانی کی تھیلی میں اس کا منہ بند ہوتا ہے، ناک بند ہے، آنکھیں بند ہے، سر نیچے ہے، پاؤں اوپر ہے. ایسی حالت کے اندر اس کو غسل دینا ہی چاہیے. تو یہ جو عرب تھے رسول اللہ کی بعثت سے پہلے وہ جنم لیتے تھے، نہاتے تھے، اور جب یہ مر جاتے تھے تو غسل ملتا تھا. باقی ساری زندگی ان کو غسل نہیں ملتا تھا. وہ کتنے گندے ہوں گے. کرسچنوں کے اندر ایک سینٹ آگسٹائن تھے، اور یہ سینٹ آگسٹائن آئرلینڈ کے تھے. وہ ساری زندگی نہائے نہیں. جہاں سے نکلتے تھے آدھے گھنٹے تک وہاں بدبو رہ جاتی تھی. یہ سفید رنگ کے تھے، آئرلینڈ کے تھے، لیکن ان کا رنگ کالا ہو گیا کیونکہ سارے بدن کے اوپر آدھے انچ میل جم گئی، میل، اور وہ میل کالی تھی، اس لیے ان کا رنگ کالا ہو گیا. یہ بھی ایک جہالت کی بات ہے. میں آپ کو رسول اکرم کے زمانے کی اسلام سے پہلے کی ہسٹری بیان کر کے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ ضرور کتابیں پڑھو. لیکن دو چار باتیں میں نے کہی ہیں، ان کے اندر دیا بھاگنا، کوئی طرح کا رحم، کوئی طرح کی کوئی سمجھ عقل کچھ نہیں ہے. بچہ اپنے باپ کی بھیڑیں بکریاں یا گائیں چراتا ہے، بھوک لگی تو چلتے چلتے بیل کے پڑکے میں چھری مار کے 1 کلو گوشت نکال لیا. بیل بیچارہ تڑپ رہا ہے. ان لوگوں کا ظلم اور دیا بھاونا بغیر ان لوگوں کے خیال اور جیون سے کچا گوشت کھا رہا ہے. ان لوگوں کے اندر اس اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا. قافلے بن کے لوگ جاتے تھے، مسافری کرتے تھے، لیکن ڈاکو لوگ رستے میں اس کو لوٹ لیتے تھے. نبی کریم جب ظاہر ہوئے 40 برس کی عمر تھی. حضور نے اپنی روحانی طاقت اور شکتی سے سب سے پہلے جو اپنی نبوت کی تبلیغ شروع کی تو غریبوں کے اندر کی. مالدار لوگ مغرور ہوتے ہیں کیونکہ، اور خاص طور پہ وہ زمانے میں کسی نے رسول پاک کو قبول نہیں کیا، لیکن غلاموں نے، غریبوں نے، بھکاریوں نے پہلے اسلام قبول کیا. ان کے دل کو دلاسا ملا اس کے شبدوں میں. جب رسول اکرم نے یہ کہا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ آدمی اونچا ہے کہ جس کے عمل اچھے ہیں، تو ان کے دلوں کو سدھیارا ملتا تھا. کیونکہ یہ بدیاں برائیاں غریب لوگ نہیں کرتے تھے، کر نہیں سکتے تھے. سوسائٹی ان کو بیل بکری کی طرح رکھتی تھی، وہ لوگ غلام ہوتے تھے. ان لوگوں کے اندر جب اسلام نے آنکھ کھولی اور یہ لوگ عبادت کرنے لگے تو عبادت کا جو زور تھا، عبادت کا جو عمل تھا، عبادت کا جو انفلوئنس تھا، وہ ارد گرد پڑنے لگا. آپ میں سے شکر مولا کا آج 1998 ہے. آپ میں سے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، یونیورسٹی کی ایجوکیشن پائے ہوئے بھی ہیں، اور کئی چھوٹے بچے جوان لڑکے لڑکیاں اسکولوں میں کالجوں میں پڑھتے بھی ہیں، یہاں بیٹھے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کی باڈی کے اندر سے کچھ ایسی ویوز نکلتی ہیں کہ جن کو ہم ریڈیشن تو نہیں کہہ سکتے، لیکن انرجیٹک ویوز جو ہیں، الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، ہمارے بدن سے باہر نکلتی ہیں. ہمارا بدن ایک ٹرانسمیٹر ہے کہ اس کے اندر سے خیالوں کے بھی ویوز نکلتی ہیں، جس کو ہم تھاٹ ویوز کہتے ہیں، اور ہمارے بدن کے اندر سے ہیٹ نکلتی ہے، اور ہیٹ کے ساتھ الیکٹرو میگنیٹک ویوز نکلتی ہیں.
हमारी बॉडी में कोई जवान आदमी है, तंदुरुस्त है, कोई बीमारी नहीं, तो 22.5 वोल्ट 22.5 वोल्ट की एनर्जी उसके शरीर में जनरेट हो रही है। आप घरों में टॉर्च के सेल्स वापरते हैं, हर सेल जो है छोटा के बड़ा वो 1.5 वोल्ट का होता है। हमारे 2 कान के पीछे थोड़ी सी जगह ऐसा उभरी हुई बाहर निकली हुई है, 2 हड्डियां हैं। ब्रेन में से एक फ्लूइड निकलता है, यानी कि पानी की तरह का रस निकलता है, और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है पीछे, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इस हड्डी के अंदर से भी एक किस्म का पानी फ्लूइड निकलता है, लेकिन वो पानी की तरह क्लियर नहीं, थोड़ा थिक होता है। इसको कहते हैं स्पाइनल फ्लूइड। और जो ब्रेन में से आता है वो सेरेब्रल फ्लूइड है। ये 2 फ्लूइड यहाँ मिलते हैं, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। सेल के अंदर केमिकल है, और इस केमिकल मिलने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और हमारा जो हार्ट बीट करता है वो उसको सारे बदन के अंदर सप्लाई करता है। हमारे पीरों ने हमारे गिनानों के अंदर शरीर की धड़कन, शरीर की फंक्शन, शरीर का इफेक्ट वगैरह सब कुछ दिया है। योग अभ्यास के ऊपर हमारे पीरों के 60 उससे ज्यादा बल्कि 66 गिनान हैं, योगीश्वर के गिनान। इन गिनानों के अंदर बड़े से इस किस्म के केमिकल साइंटिफिक इशारे हैं। बात एक ही है कि हम लोग पैसे के पीछे पड़े हैं, इल्म सीखने की किसी को फुर्सत नहीं, अपने मजहब को समझने का हमें ख्याल ही नहीं है। कितने हैं आप लोगों के अंदर कि जो हर रोज 1 घंटा आधा घंटा मजहबी या हिस्टोरिकल किताबें पढ़ते हैं? कौन है? टीवी देखते हैं, जिसको मैं वी की जगह बी बनाता हूं। मैं टीवी नहीं कहता, टीवी कहता हूं। टीबी की बीमारी है, पता है क्षय रोग? ये टीबी की बीमारी है जो हमें बदियां सिखाती है, डांस, नाच, म्यूजिक लेना देना। टीबी ये है, लेकिन उसमें अच्छाइयां भी हैं। हम सारी दुनिया की न्यूज सुनते हैं, उसमें कमेंट्रीज आती हैं, उससे हमारी नॉलेज बढ़ती है। वो कभी हम इस्तेमाल करें इस नजर से तो हमारा इल्म बढ़ता है। खुदा ने हर चीज के अंदर अच्छाइयां भी रखी हैं, बुराइयां भी रखी हैं। किसी में अच्छाइयां ज्यादा है, किसी में बुराइयां ज्यादा है। टीवी मेरे घर में भी है, लेकिन टीवी के अंदर जो न्यूज आती है, कमेंट्री आती है, वो चीजें पढ़ने जैसी है, सीखने जैसी है, क्योंकि उसमें रिटर्न न्यूज भी आती है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि हमारे बदन के अंदर से हीट निकलती है, और हीट के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। ये एक दूसरे के ऊपर असर करती है। अगर मैंने आप में से किसी एक, समझ लो हमारे मुखी साहब हैं, मुखी साहब से मैंने पैसे लिए, मैंने कल इसका थोड़ा जिक्र किया है। मुखी साहब को बोला मुझे $1000 दो, रुपए समझ लो, मुझे मुंह पे डॉलर आ गए। मुखी साहब मैं आपको 30 तारीख को वापस कर दूंगा, और 30 को मैंने वापस नहीं किया, क्योंकि पहले से ही नीयत खराब थी। तो क्या होगा, मुखी साहब दूसरे दिन इंतजार करेंगे, 2-3 दिन निकल जाएंगे, तो वो याद करते रहेंगे, यार कैसा आदमी है, प्रॉमिस करके तोड़ दिया। आस्ते आस्ते पैसे तो नहीं दिए, लेकिन मुखी साहब के जो ख्याल और विचार हैं मेरे विरुद्ध में, वो मेरे ख्यालों को टकराते हैं, और अच्छे ख्याल घट रहे हैं, बुरे ख्याल बढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने कल भी कहा और आज भी कहता हूं कि ऐ मोमिनो, अपने ऊपर कर्जा मत बढ़ाओ, बल्कि कम करो। माल का भी कर्जा है, दीन का भी कर्जा है। हम इस दुनिया के अंदर आए हैं, स्कूल के एक विद्यार्थी के, स्टूडेंट के तौर पे आए हैं। ये दुनिया दारुल अमल है कि जहां आके हमको खुदा की नियामतें ज्यादा मिलने का चांस है। इस दुनिया के अंदर, इस जहान में जो आदमी एक दफा नेकी करता है, तो दूसरे जहान में उसको हमारे अकाउंट के हिसाब से
1.25 گنا زیادہ فائدہ ملتا ہے، 1.25 گنا زیادہ، کیونکہ اس دنیا کا ایکسچینج ریٹ خدا تعالیٰ نے یہ بنا دیا، 1 کا 1.25 لاکھ۔ لیکن ہم لوگوں نے کبھی یہ ایکسچینج بزنس کیا ہی نہیں۔ جب ہم بدیاں برائیاں کرتے جاتے ہیں، ہماری عقل خراب ہوتی جاتی ہے، ہمارے اچھے خیال بگڑتے جاتے ہیں، ہماری روحانی شکتی گھٹتی جاتی ہے، اور ہمارے اندر شیطان کی طاقت اور شیطان کا انفلوئنس بڑھ جاتا ہے، خدا سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اندر بہت سی چیزیں ہمیں پتا ہے کہ کون کون سی چیز خراب ہے۔ ہم چھوٹی عمر سے سیکھتے ہیں جھوٹ بولنا خراب ہے، اور ہر کوئی آدمی جانتا ہے جھوٹ بولنا برا ہے۔ ایسی اور بھی بہت سی بدیاں ہیں کہ جو ہم جانتے ہیں لیکن پھر بھی بدیاں کر رہے ہیں۔ وہ تمام چیزیں کہ جو ہماری روحانی جیون کے لیے خراب ہیں، وہ تمام چیزیں ہمیں ہمارے نبیوں نے، اماموں نے، پیروں نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ تمام چیزیں کہ جو ہمارے روحانی جیون کو اونچا کرتی ہیں، طاقت دیتی ہیں، وہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے۔ یارو ہمارے چوگڑیے کا پاٹ ہے، یارا متا کوئی آخر اس دن، یارا متا کوئی آخر اس دن، ویراتا جیو متا سی یہ نہ سو۔ صدر دن کہتے ہیں، اے میرے دوستو، تم خیال کرو کہ اس دن جس دن حساب کتاب دینا پڑے گا، تو اس دن متا کوئی آنکھیں تم میں سے کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ یا مولا میں نے نہیں سنا تھا جھوٹ بولنا گناہ ہے، کیونکہ تم کو کسی نہ کسی طریقے سے باپ کے منہ سے، ماں کے منہ سے، مشنری کے منہ سے، ٹیچر کے منہ سے، کسی نہ کسی کے منہ سے تمہارے کان میں یہ ڈال دیا جائے گا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، تم نہیں کہہ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہارے سامنے سارا ریکارڈ پیش کیا جائے گا۔ آج تو فلمیں چل رہی ہیں، آج تو ٹی وی کے کیسٹس مل رہی ہیں، ویڈیو کیمراز ہیں، یہ ساری فلم ہم کو دکھائی جائے گی۔ دیکھ، تو چھوٹا تھا، 10-20 برس کا، 50 برس کا، تم نے یہ گناہ کیا، ہم کو گناہ کرتے ہماری فلم دکھائی جائے گی۔ اس وقت شرم سے پانی پانی ہو جائے گی اور سب کے سامنے دکھائی جائے گی۔ ایک بڑا وقتدار آدمی، بڑا دھارمک آدمی چھپ چھپا کے جو گناہ کرتا ہے، جب اس کی فلم دکھائی جائے گی اور وہ بھی سب کے سامنے، تو لوگ کہیں گے وہ ایسا آدمی، ارے یہ آدمی، یہ تو بہت بڑا بھگت تھا، یہ تو ٹھگت نکلا۔ دکھایا جائے گا، شرم کے مارے پانی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بدیاں برائیاں ہم چھپا نہیں سکتے، یہاں چھپا سکتے ہیں، اس پروردگار کے ساتھ کیسے چھپا سکیں گے؟ اے مومنو، دین اسلام کے ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا طریقہ نظاری اسماعیلی طریقہ ہے۔ ہمارا ایمان ہمیشہ ہمارے ساتھ زندہ ہے، ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، ہر وقت ہمیں اس کی ہدایت دوربنی ملتی رہتی ہے، زمانے کے حساب سے وہ ہمیں چلاتا ہے۔ کل ہی میں نے یہ ذکر کیا کہ حضرت انس بن مالک کو رسول اللہ نے فرمایا کہ نبی جب تمہیں بلاوے تو اپنی عبادت بھی چھوڑ دو، کیونکہ نبی کا فرمان ماننا ہی عبادت ہے۔ ہم لوگ صوفی طریقے کے ہونے پر مرشد کا جو حکم ہے وہ ہماری عبادت ہے خدا کی، کیونکہ وہ جو مرشد جانتا ہے ہم نہیں جانتے، اور ہم اسماعیلی اس بات کے اندر گرو کرتے ہیں، پراؤڈ ہیں ہم اس بات کے لیے کہ حضرت امام ہمارا مالک ہے، اس نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، وہ ہمیں
زندگی کے ہر پہلو پہ، دنیا میں بھی دین میں بھی دورانی دیتا ہے. اور اس کی یہ دورانی صرف روحانیت کے لیے نہیں، دنیا کے اندر بھی ہے. کیونکہ اے مومنو، جب تک کہ ہماری تین چیزیں، ہمارا شریر، ہمارا من اور آتما، یہ تین چیزیں کولیبوریٹ نہیں کرتی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام نہیں کرتی، ہماری روحانی زندگی کبھی اونچی نہیں ہو سکتی. ہمارا شریر بھی پاک ہونا چاہیے، ہمارا من پاک ہونا چاہیے، اور آتما تو پاک ہے ہی. تینوں چیزیں کے ملنے کا نام ہی، آج میں آپ کو خلاصہ کر کے کہتا ہوں کہ ان تینوں چیزوں کے مل جانے کا نام ہی فنا فی اللہ ہے. ہم لوگ گزر جانے والے کے بعد دعائیں مانگتے ہیں، مولا تو مرحوم یہ گناہ معاف کر، نورانی دیدار دے میں اصل میں واصل کر. یہ تینوں چیزیں یعنی کہ ہمارا آتما، ہمارا من اور ہمارا شریر، یہ تینوں چیزیں ایک لائن کے اندر سنکرونائز ہونی چاہیے. جب ہم گزر جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا من جیو کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے. کیا میں آپ کو کہہ دوں کہ من کا رہٹھان جو ہے وہ ہارٹ میں ہے. من کا من کا رہٹھان عقل میں ہے، اور جیو کا رہٹھان ہمارے دل میں، ہارٹ میں ہے. جب یہ ہارٹ بند ہو جاتا ہے ہماری موت ہو جاتی ہے. اور جب یہ موت ہوتی ہے اور آدمی ایک آرڈینری آدمی ہے لیکن نیک ہے، تو اندر سے ایک شریر نکلتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایسٹرل باڈی. باپ کا سپرم جب یہ ماں کے ادر میں سیٹ ہوتا ہے تو ایک باہر کا شریر ہے، ایک اندر کا شریر ہے. یہ دونوں شریر ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں. 20-22 کے 23 برس کی عمر تک لڑکے کا شریر بڑھتا رہتا ہے، لڑکیوں کا 18-19-20 برس تک بڑھتا ہے. لیکن اگر جو لڑکی نے 16 برس کے 15 برس کی عمر میں شادی کر لی تو پھر اس کا شریر وہیں رک جاتا ہے، وہ پھر نہیں بڑھتی. لیکن اگر وہ شادی نہ کرے تو 18 اور 20 برس کے اندر تک عورت کا شریر بڑھتا ہے، مرد کا 22-23 برس کی عمر تک بڑھتا ہے، پھر نہیں بڑھتا. تو وہ جو اندر ایسٹرل باڈی جو ہے وہ یہاں آ کے رک جاتی ہے. اور اس وقت جو شکل ہوتی ہے، چہرہ ہوتا ہے، زیادہ پن یا پتلا پن ہوتا ہے، وہ اندر کا شریر ایسا ہوتا ہے. بعد میں آدمی کھایا پیا 40-50 برس میں موٹا ہو گیا، لیکن وہ ایسٹرل باڈی ایسا ہی پتلا رہتا ہے. باہر بوڑھا ہو گیا، 60 برس کا ہو گیا، جھریاں پڑ گئیں، وائٹ بال آ گئے، لیکن وہ ایسا ہی جوان رہتا ہے. 1946 میں یہ بات کرتے کرتے اندر کی ایک فائل کھل گئی اور اس میں سے ویڈیو ٹیپ میرے سامنے آ گئی. یہ ویڈیو ٹیپ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. 1946 میں دھنی سلامت سلطان محمد شاہ داتار ڈائمنڈ جوبلی بنانے کے لیے ہندوستان میں آئے. مولا 19، اگر میں نہیں بھولتا تو 19 یا 20 اکتوبر 45 ہندوستان میں آئے اور 11 مارچ تک ادھر ٹھہرے ہندوستان میں. 10 دن اکتوبر کے، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، سارے 4، اور وہ 10 دن اور 11 دن اس کے آخر 5 مہینے مولا ہندوستان ٹھہرے اور ہندوستان کا سفر کیا. بڑے بڑے گاؤں میں، بڑے بڑے شہروں میں، کلکتہ، ناگپور، کانپور، آگرہ وغیرہ، ہر جگہ صاحب جا کے مولا کہتے ہیں میں نے اپنی 60 برس کی امامت میں تم جماعت سے کچھ نہیں مانگا،
لیکن آج میں ایک چیز مانتا ہوں، میری ڈائمنڈ جبلی ہے، تم یہ ڈائمنڈ جبلی اٹینڈ کرنے، سیلیبریٹ کرنے، دیکھنے ضرور آنا، سوا کہ وہ آدمی کہ جو بہت بوڑھا ہے، اگر وہ آ سکتا ہے تو وہ بھی آئے، سب لوگ آئے۔ بمبئی کے باہر سے 1,00,000 اسماعیلی آئے، سیریا، سلمیا، ایران سے آئے، چترال سے آئے، کچھ رشیا سے بھی آئے۔ تو ہر روز مولا اسی حسن آباد میں، آپ کا حسن آباد ایسا مبارک ہے، ایسی پاک جگہ ہے، یہاں مولانا حسن علی شاہ سے لے کے مولانا شاہ کریم تک ادھر پدھرانیاں ہوئی ہیں، دھارمک کام ہوئے ہیں، مہمانیاں ہوئی ہیں۔ ارے آپ لوگ تو بڑے خوش نصیب ہو، حسن آباد کی ہوا میں بیماریاں دور کرنے کی طاقت ہے، اور امام نے کہا بھی ہے ایک ٹی بی والے مریض کو کہ تم ہر روز حسن آباد سے جا کے وہاں کی ہوا کھایا کرو، اس کی ٹی بی مٹ گئی۔ اسی طرح سے یہ جو کنواں ہے، اس کنویں کے کنارے پہ آ کے امام نے کہا کہ اس کا پانی جو ہے بیماریاں دور کرنے کی صفتیں رکھتا ہے۔ مجھے تو کتنی چیزیں بھی یاد آ رہی ہیں۔ مولانا سلطان محمد شاہ ہر روز 40 مہمانیاں لیتے تھے، ادھر مہمانیاں پڑی ہوں، کبھی کبھی واڑی میں بھی مہمانیاں لیتے تھے۔ تو ایک دن واڑی کے اندر دیدار تھا، شام کا وقت تھا، مولا ہر روز گولف کھیلنے کے جایا کرتے تھے، تو واڑی میں آئے۔ مہمانیوں کا کام نہیں تھا اس دن، صرف دیدار کی بات تھی۔ ماتا ام حبیبہ ماتا سلامت ساتھ تھی۔ مولا گاڑی سے اترا اور اس کی عادت سے گاڑی سے اترتے ہی خانہ آباد دعائیں دیتا رہا۔ حسن علی نادی والا مولا کے بلند آواز سے خانہ ودان مولا کی دعا سے فرمایا کرتا تھا۔ اس کے پہلے مشنری غلام حسین جمعہ کچھ ٹائم رہے، اس کے پہلے مشنری پیر سبزلی تھے۔ بس دعا شیش دیتے دیتے مولا آ کے پلیٹ فارم پہ بیٹھا، ادھر دیکھے، ہنسے، خوشیاں دے رہے۔ میں نے آج یہ ایک چیز کو جو میں نے کہا کہ ہمارا شریر ٹرانسمیٹر ہے، ہمارے شریر میں سے جو ویوز نکلتی ہیں، ہیٹ ویوز اور الیکٹرو میگنیٹک ویو، ایسا ہی برین میں سے تھاٹ ویوز نکلتی ہیں۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک چیز اور بیان کر کے پھر وہ چیز کہتا ہوں کہ ہمارے بدن میں سے جو انفلوئنشل ٹرانسمیٹر کے طور پہ جو ریڈیٹ کرتا ہے، یعنی کہ ہمارے بدن کی تھاٹ ویوز کو مکس کر کے الیکٹرو میگنیٹک شریر کی ویوز نکلتی ہیں۔ ایک تو یہ پام ہے، ہمارے ہاتھ کی ہتھیلی۔ آپ نے دیکھا بہت سے یہ جوگی مہاراج اور یونیش سوامی رشی منی گھاس یہ پام دکھاتے ہیں، اور پام میں سے ویوز نکلتی ہے۔ ہمارے تمام بدن میں سے پام ہے، یہ ہر وقت گرم رہتی ہے۔ شریر پہ رکھو، آپ کو ہاتھ کی گرمی لگے گی۔ دوسری چیز جو ہے وہ جیب ہے، سکھی رہو، آباد رہو، فنا آباد، یہ اس کی دعا سیکھیں۔ اور ہمارے آپس کے اندر بھی ماں یا باپ یا کوئی بزرگ دعا کرتا ہے، سکھی آباد رہو، ہاتھ بھی کرتا ہے، دیکھتا بھی ہے، کیونکہ تیسری ٹرانسمیٹر آنکھیں ہیں، آنکھوں سے پریم نکلتا ہے، غصہ نکلتا ہے۔ مرتضیٰ نے فرمایا کہ 20 قسم کی آنکھ ہے، یعنی آنکھ میں سے 20 قسم کی انرجی نکلتی ہے۔ آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے آپ باتیں کر سکتے ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کو جو کہنا ہے کہہ سکتے ہو، جو کہ سامنے والا بھی اس سسٹم کو جاننے والا ہونا چاہیے۔ مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہدہ تار آ کے بیٹھے، ادھر دیکھے، ہنسے، خانہ آباد، اس طرح سے دعائیں دے رہے، آنکھوں سے دیکھے، منہ سے بولے۔ جماعت کے اندر ایک
نشہ سا آ گیا، ایمان کی محبت چھلکنے لگی، لوگ سب کچھ بھول گئے، ایمان کے سامنے بیٹھے، سب دکھ چلے گئے۔ ہنس رہا ہے ہنسنے والی نالی والا تو اس رائٹ سائڈ پہ کھڑا، ہاتھ ڈالے، لیفٹ سائڈ پہ مدد سلامت بیٹھی، اور یہ غلام ہنسنے والی کے بازو میں بیٹھا ہے، سب کچھ دیکھ رہا، جو میں اس وقت آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں۔ دعا کھینچ لو۔ حضرت مولانا غنی سلامت آتا فرمائتا کھانا والا دعا شیش میری آمین آمین، پھر دعا تیسری دفعہ، پھر مولانا ہنس رہے ہیں، سب کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت میں بوڑھا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا غنی سلامت آتا فرمائتا کہ رسول اللہ فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھو نہیں ہوئے، اور بوڑھے بوڑھے سب کی گردنیں جھک گئی، کیونکہ بوڑھوں کو جنت میں جانے کی منائی ہو گئی۔ اب ماتا سلامت کو فرانس بھاشا میں سب کچھ کہہ رہے ہیں، اور ماتا سلامت ہنس رہی ہے، یہ ہنس رہا ہے، آپس میں فرینچ میں باتیں کرتے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور بوڑھوں کے منہ ڈھیلے ہو گئے، جھک گئے۔ حضرت رسول کریم فرمایا ہے، سب اس کو کہتے ہیں واپس تھوڑا پھرا کے کہ جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے، سب ہنس رہے ہیں۔ کس فرمایا؟ دیکھو رسول اللہ فرمایا کہ جو جنت میں جائے گا بوڑھا بھی ہوگا تو جوان ہو کے جائے گا۔ اب سب ہنس رہے ہیں۔ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، لیکن آدمی بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو جوان کیسے ہوگا؟ وہ ایسٹرل باڈی جس کی بات میں نے سنائی کہ 22-24 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ جو جوان باڈی بدن کے اندر رہتی ہے، جس کو ہم روحانی باڈی کہہ دو، لیکن ہم اس کو ایسٹرل باڈی کہتے ہیں کیونکہ وہ گیشیس نیچر ہے۔ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو دینداروں آدمی موسٹلی بیٹھا ہوئے مر گیا تو لمبا کر دیتے ہیں، سلا دیتے ہیں، اور ایسٹرل باڈی ہمیشہ نیند میں آدمی جب فلیش ہوتا ہے، سیدھا چپ سویا ہوتا ہے، تبھی وہ باہر نکلتی ہے، کھڑے کھڑے یا بیٹھے بیٹھے نہیں نکلتی۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو ایسٹرل ٹریولنگ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اسماعیلی نہیں، مسلمان نہیں، کرسچنوں میں بہت سے لوگ ہیں۔ کینیڈا میں ایک سوسائٹی ہے ایسٹرل ٹریولنگ کرنے والوں کی، اس کا بھی آرٹ ہے، مگر یہ کوئی روحانی چیز نہیں، پریکٹس ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو ایسٹرل باڈی باہر نکل آتی ہے، وہ ایسا سیدھا نہیں کھڑی ہوتی، ایسا فلیٹ رہتی ہے، منہ اونچا یا نیچا کر لے گئے، یعنی اونھا ہو گئے یا اوپر منہ ہو گئے وہ اور بات ہے، لیکن وہ جس طرح اڑتے ہیں اس طرح وہ فلیٹ باڈی رہتی ہے، اور اپنی میت کو دیکھ رہا ہے، سگے کٹمبی رو رہے ہیں، ڈاکٹر لوگ تپاس کر رہے ہیں، پھر بعد میں اس کو نہلا رہے ہیں، وہ ایسٹرل باڈی سب دیکھتی ہے۔ اب ایسٹرل باڈی یہ شریر میں سے نکل کے باہر چلی گئی، شریر دفن ہو گیا، 2-5 برس کے بعد مٹی ہو کے مل کے ختم ہو جائے گا، ہڈیاں بھی سڑ جائیں گی کچھ برسوں کے بعد۔ اب ایسٹرل باڈی اس کا مقام یہاں دنیا پہ نہیں، وہ اوپر چلے جاتی۔ جب یہ ایسٹرل باڈی اوپر چلی جاتی ہے تو اس کے پہلے شریر میں نکلنے سے پہلے 2 فرشتے کرامن و کاتبین اس کا حساب دیتے ہیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ اسی وقت ایسٹرل باڈی نکل جائے، قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد بھی نکلتی ہے، کیونکہ اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، میٹر نہیں ہے، گیشیس میٹر ہے، تو اس کا حساب کتاب ہو جاتا ہے،
پھر اس کو ٹکٹ ملتی ہے فرسٹ کلاس کی، سیکنڈ کلاس کی، تھرڈ کلاس کی. تو وہ ایسٹرل باڈی اپنے اعمال کے حساب سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا حساب کتاب دیا جائے گا. ایٹم جتنا قرآن شریف میں رائی کا دانہ کہا گیا ہے کہ رائی کے دانے جتنا بھی تمہارا نیک عمل ہوگا اللہ فرمایا برباد نہیں ہوگا، اور رائی کے دانے جتنی بھی برائی کی ہوگی اس کی بھی سزا ملے گی. ابھی قرآن کی یہ آیت کہ رائی کے دانے کی بڑی برائی ہوگی تو بھی سزا ملے گی، ضائع نہیں ہوگی، اور رائی کے دانے جتنی نیکی کی ہوگی وہ بھی برباد نہیں ہوگی. ہمارے گنان میں ہے اور یہ گنان جو گیسر کا گنان ہے. مانگی میں کھائے، سچ کہتا ہوں گنانوں میں سے جتنے زندگی میں میں نے لطف اٹھائے ہیں، اللہ کا کلام، رسول اللہ کی حدیث، ہمارے اماموں کے فرمان، یہ سب ایک بڑی ٹرے ہے، سونے کی ٹرے، اور اس کے اندر ہیرے جواہرات کے پیالے بھرے ہیں. یہ قرآن، حدیث، فرمان، گنان یہ اس ٹرے میں پڑے ہوئے ہیں. نور کی شعائیں آتی ہیں اور نور کی خوشبو آتی ہے. کھانا پکنے کے بعد کیسا خوشبو دیتا ہے. بانگی میں کھائے تینے موکش نہ تھائے، پردان لینے پچھتائے سو جی. مانگی میں کھائے تینے موکش نہ تھائے، پردان لینے پچھتائے سو جی. لون پانی نہ صاحب لکھا ویسے، لون پانی نہ صاحب لکھا لیتے پیارے، کم کری اتر تمہیں دیسو جگیشور، سرشٹ گر بنا مگتی نہ ہو یہ جی. یہاں مانگنا یہ بھکاریوں کی طرح اسٹریٹ کے اوپر بھیک مانگنے یہ اشارہ نہیں ہے. یہ اشارہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ کا بچہ ہے، ہر چیز ملتی ہے، مالدار ماں باپ ہیں، ماں کھانا پکا رہی ہے، اور کسی آسی پڑوسی کے اس کے گھر جا کے آپ کا بچہ بولے اس کو کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو آپ کی ماں کو کتنا دکھ لگے. ماں اس کو کہے گی میں مر گئی، تو ادھر جا کے مانگتا، میں تیرے لیے پکا رہی ہوں، لو جلا رہی ہوں، تو ادھر جا کے مانگتا ہے. بہت غصہ کرے. اور ماں باپ کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اس کا بیٹا دوسروں کے گھر مانگ کے کھا لے. یہ اشارہ ہے. یہ ہمارا مات پتا مولانا دھنی سلامت حضرت امام شاہ کریم، اس کو چھوڑ کے ہم غیروں کے پاس مدد کے لیے جانے مانگے. کوئی قبر پہ جا رہے، کوئی ملا کے پاس جا رہے، کوئی کدھر بھی جا رہے، متھا ٹیکتے ہیں، اونچے نیچے ہوتے ہیں. کیا ہے؟ اپنے حضرت امام کو چھوڑ کے ادھر جا رہے. مولا کو بہت ناپسند ہے. بالکل تیرے سونے کوئی نہ آئے، تجھے چھوڑی تجھے دوارے کہاں جاؤں، یہ کہ تیرے بغیر ہمارا کوئی نہیں. لیکن پھر بھی دنیا کے اندر ایسے بے وقوف ہیں، ایسے مورخ ہیں کہ جو امام کا گھر چھوڑ کے دوسروں کے گھروں میں جا کے مانگتے ہیں. کیا ہے؟ یہ مولانا شاہ حسن علی شاہ سوئے ہوئے ہیں، مگر وہاں کیا ہے؟ ان کی کپڑے ہیں. وہ تو جیتا جاگتا ابھی ایگویریم میں بیٹھا ہوا ہے،
क्या है इधर जाके हम मत्था टेकते हैं और क्या करते हैं? ऐसे तो कितनी ही कब्रें हैं, 48 इमाम गुजर गए, उनके रोजे वगैरह हैं। हम इस वाली इन चीजों को नहीं मानते, क्योंकि हमारा मौला, हमारे माँ बाप जीता बैठा। हम यतीम नहीं है कि लोगों के पास जाके हाथ पसारे के मुझे खाना खिलाओ। यहाँ खाने से मतलब मदद, दुख आ गया। जिस तरह भूख पेट को दुखी करती है, दुनिया का दुख भी आत्मा को दुखी करता है। क्या मौला, तू मेरा माँ बाप है, ये मुझे दुख पड़ गया, मेरी मूर्खाई है, मेरा गुनाह है, मेरी भूल हो गई, लेकिन अब मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊं? मेरी मदद कर। फौरन आपकी मदद करेगा मौला, आपकी मदद करेगा। हम भूलें कर लेते हैं और भूल करना हमारी नेचर में है, लेकिन मोमिन जानबूझ के भूल नहीं करता। या कोई उसको फंसा देता है या खुद की मूर्खाई से फंस जाता है, जानबूझ के भूल मोमिन नहीं करता। तो ऐसे मोमेंट में तो वो हाथ पकड़ लेता है। सॉरी, मैं अपनी बातें आवाज में नहीं करता, लेकिन एक ऐसी मिसाल है कि कोई और तरीके से मिली नहीं। छोटा था, 7-8 बरस का था। अब्बा 2 पैसे रोज देते थे और हमारी एक टोली थी, हम उसमें 8 लड़के थे, 7 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक के। सब अपने अपने पैसे पूल करके हम खाते पीते थे। लेकिन कभी कभी मुझे शैतानी चढ़ती थी, तो हमारे करीब ही एक ऐसा आदमी था जहाँ बहुत सी चीजें मिलती थी, खसूसी मिठाई वगैरह, मैं उधार ले आता था। और उसको भी पता था कि इसका बाप पैसे तो देने वाला है, और मेरे को भी पता था अब्बा क्या करेगा, गाली निकालेगा, थप्पड़ मार देगा, लेकिन इसको पैसे तो देगा। बिल्कुल ऐसा ही हिसाब हमारा है। हम उसके हैं, वो हमारा है। जब हम कुछ ऐसी बेवकूफी कर भी देते हैं तो वो हमारी इज्जत बिगड़ने नहीं देगा, वो हमारी इज्जत बचा लेता है। और कुछ दुख दे के हमारी इज्जत बचा लेगा, ईमान बचा लेगा, आबरू बचा लेगा, और भी चीजें बचा लेगा। मौला बचाता है। आप में से बहुत से ऐसे हैं बैठे हुए कि जिनको मुसीबतें आई तो दुआ मांगने से उसने आपकी मदद की नहीं की, और उसके बगैर कोई मददगार नहीं। फिर कहते हैं मांगी ने खाए यानी मोक्ष न खाए। मौला को छोड़ के दूसरी जगह जाके मांगते हो, सर झुकाते हो, तुम्हें मोक्ष मिलने वाला नहीं। पर दान लेने पछताए सो, दूसरे की मदद लेके तुम्हें पछताना होगा। आपने उसको कहा मेरी मदद कर, क्या मौला मदद नहीं करता? फिर कहते हैं लून पानी ना, नमक कितना खाता है आदमी? लून यानी नमक, रत्ती 2 रत्ती नमक खाता है। पानी इंसान पीता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, यानी कीमत नहीं देनी पड़ती, खुदा ने मुफ्त बनाई है। कहने का मकसद ये है कि इतनी छोटी चीज भी के लून और पानी, उसका भी लेखा देना पड़ेगा। अल्लाह ने जो कहा कि राई जितने भी नेकी होगी बर्बाद नहीं होगी, उसका इज्जत मिलेगा, और राई जितना भी गुनाह किया होगा सजा मिलेगी। तो जो ये अमाल जो हमारे हैं दीनदारों, मजहब का सारा काम हमारे अमाल को ठीक करना है। मौला को तस्बीहों की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तस्बीह हमको चाहिए। नियाज पीते हैं तो मौला पे एहसान नहीं करते, लेकिन हमको चाहिए। हमारी भलाई के लिए हम अच्छे बने, हमारे अंदर की गंदगी निकल जाए, हम पाक बन जाएं, इसीलिए तो दुनिया के अंदर खुदा ने दीन भेजा और सिखाने के लिए नबी और पीर भेजे। कितनी दुआएं पढ़ी, कितने सजदे किए, कितनी नमाजें पढ़ी, कितने रोजे रखे, इसकी कोई वैल्यू नहीं अगर हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं। तो जब ये अमाल अच्छे होते हैं तो इबादत में मजा आता है। जब अमाल अच्छे होते हैं न्याज की प्याली से नूर मिलता है। जब अमाल अच्छे होते हैं तो दुआ पढ़ते पढ़ते हज़रत इमाम का दीदार होता है। दुआ पढ़ते पढ़ते, मैं तो ख्याल कीजिए तो बहुत दूर की है, दुआ पढ़ते पढ़ते
پڑھو کلام امام مبین کے اندر سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے کہ جب بھی تم دعا پڑھتے ہو ہم تم کو دیدار دیتے ہیں، لیکن ہماری کانشیس ہونی چاہیے۔ اب جب یہ ایسٹرل باڈی باہر نکلی تو اس کے اندر جیو، من اور آتما تینوں چیزیں ساتھ ہیں، اور ہمارے اعمال کے حساب سے ہمیں درجہ ملتا ہے۔ موسٹلی، اکثر، زیادہ کر کے میں بولوں تو 90% یہ جو روحانیاں ہیں وہ زمین اور زمین کے ایٹماسفیئر میں رہتے ہیں۔ وہاں اس کا ایٹماسفیئر چوڑا ہے، اور اوپر جو نارتھ اور ساؤتھ پولز ہیں وہاں وہ ڈسٹینس کم ہے۔ تو یہ روحانیاں اس ایٹماسفیئر میں رہتی ہیں، اور اس ایٹماسفیئر کے اندر ان کو جنت کا سکھ ملتا ہے۔ جنت کے 7 طبقے اللہ رسول نے فرمائے ہیں کہ جنت کے 7 طبقے ہیں، لیکن ہر ایک طبقے اور دوسرے طبقے کے بیچ میں 70,000 70,000 اسٹیپس ہیں، ہر 2 طبقوں کے اندر، اور اس حساب سے اس آدمی کو اس لیول پہ رکھا جاتا ہے۔ جنت کیا ہے دینداروں؟ من کا سکھ ہے اور جنت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ میں اپنے مومنوں کو 2 باغیچے دوں گا، 2 گارڈن دوں گا، ایک اس دنیا میں ایک اس دنیا میں۔ ایک آدمی نیک ہے، میاں بیوی میں محبت ہے، باپ بیٹے میں محبت ہے، گھر میں سکھ شانتی ہے، اپنا گھر ہے، موٹر ہے، اچھا کھانا پینا ہے، کوئی بدی برائی نہیں، عبادت کرتے ہیں، دستور دیتے ہیں، جماعت کرنے صبح شام آتے ہیں۔ اس کے اوپر تو خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جیسے بارش ہوتی ہے۔ اب کیا یہ لوگ سکھ میں نہیں؟ یہ سکھ ہے، شریر کا بھی سکھ ہے، من کا بھی سکھ ہے، آتما کا بھی سکھ ہے۔ یہ لوگ جنت میں رہتے ہیں۔ ہاں بیماریاں آتی ہیں کبھی کبھی، لیکن یہ دنیا کی تکلیفیں، بیماریاں اس آدمی کے دل کو دکھی نہیں کرتی۔ حضرت امام کے فرمان میں کل بھی میں نے یہ بیان کیا ہے، مولا فرمایا اگر تم بندگی کی عبادت میں پکے رہو گے تو بھلے تم کو دنیا کے اندر دکھ آئیں گے لیکن تم دکھی نہیں ہوگے۔ ارے بھی دکھ آئیں گے اور دکھی نہیں ہوگے کیونکہ دکھ تو من کی چیز ہے، دکھ من میں محسوس ہوتا ہے۔ جو مومن ہے اس کو دکھ آتے ہیں مگر وہ دکھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میرا مولا جانتا ہے کوئی بھول ہو گئی، اس کے من میں کوئی دکھ نہیں۔ اور کافر کو من کا دکھ، نیند حرام ہو گئی، بھوک مٹ گئی، بیماری پیدا ہو گئی، اکا بکا رہتا ہے، منہ پہ کوئی رونق نہیں، کیونکہ اندر کا جلاپا اس کو جلا رہا ہے، اندر آگ جل رہی ہے، اس آگ کے بھڑکے ہوتے ہیں۔ گنا سنا، یہ میری بات جو ہے اس کا گنا سنا ہے جی۔ دوزخ گھٹ اندر کنواں اگن دار، تمہارے گھٹ کے اندر اگنی کا کنواں ہے، پانی کا کنواں ہوتا ہے نا، لیکن یہ تو پھر کہتے ہیں کہ تمہارے گھٹ کے اندر اگن کا، آگ سے بھرا ہوا بھڑا کے نکل رہی ہے کنواں اگن کا۔ تیاں شیطان کہرا تھام جی الف نرال خالق راجا۔ یہ گنن میں یہ پاٹ ہے کہ تمہارے دل کے اندر جہاں شیطان کا واسطہ ہے وہاں اگن کا کنواں ہے، جلاتا ہوتا ہے، بھڑکے ہوتے ہیں، خوف ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، منجھارا ہوتا ہے، عقل کام نہیں کرتی۔ ارے یہ سزا مل رہی ہے، یہ سزا مل رہی تمہارے گناہوں کی۔ جاؤ اپنی ماں کے پاس، روحانی ماں کے پاس، وہ تم کو صاف کرے گی، نہلا دھلا کے نئے کپڑے پہنائے گی اور گود میں بٹھا کے تم کو داون پلائے گی۔
बैठ, इसके बगैर कौन है? तुझ बिना कोई अवर नादी से बोलो। खुदा के नामों में एक नाम है अल-मुसीर। हमारी जूनी दुआ में था अलैकल मुसीर। मुसीर कहते हैं जिसके ऊपर हमारा भरोसा हो गए, वो अल-मुसीर है। उसके बगैर हमारा कोई नहीं। मगर हमारे अंदर वो मूर्ख जिन्होंने हजरत इमाम की बैयत की है, तन मन धन देने का प्रॉमिस किया है, वो अपनी इस बैयत प्रॉमिस को तोड़ देते हैं। सबसे बड़ा गुनाह ये है, सबसे बड़ा गुनाह ये है। एक ठिकाने फिर सदरदीन माँ बाप कहते हैं कि एक तिल झूठ जो बोल सो तो जाय से भव ने कमाई। ऐसा झूठ हम तो कितनी दफा झूठ बोलते हैं दिन के अंदर, मगर वो कौन सा झूठ है? और वो भी फिर कहते हैं तिल जितना, बहुत बड़ा नहीं, तिल जितना झूठ। वो तिल जितना झूठ ये है कि हजरत इमाम की हमने बैयत की है, हम उसको भूल जाते हैं। हमने बैयत की हजरत इमाम की, तन मन देने का प्रॉमिस किया, और ये प्रॉमिस हम तोड़ देते हैं, ये झूठ बोला। हमने हजरत इमाम को अस्तगफिरुल्लाह झूठा बनाया। अगर हम उसको सच्चा मानते हैं तो झूठ नहीं बोले, लेकिन हम जब ये कहते हैं कि मौला ऊपर हमारा शक का ईमान बराबर नहीं, तो हमने इमाम को अस्तगफिरुल्लाह झूठा बनाया कि ये सच्चा नहीं है। लेकिन हकीकत में ये बदी हमारी है, वो तो पाक है। हीरा कीचड़ में फेंक दो तो हीरे का हीरापन नहीं जाता। अगर इमाम के ऊपर हमने अपना अविश्वास यानी भरोसा छोड़ दिया, ये कर दिया, तो उससे उसको कोई नुकसान नहीं, वो तो परवरदिगार है। वमन औफा बिमा अहादा, हम 3 वक्त दुआ में पढ़ते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं कि क्या पढ़ते हैं। वमन औफा बिमा अहादा अलैहिल्लाह फसयुती है अजरन अज़ीमा। अगर वो लोग के जिन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, क्योंकि ये सारी आयत के अंदर बैयत की बात होती है, लेकिन जिन्होंने अपना वादा यानी बैयत करके उसको पूरा किया, अल्लाह कहता है उनके लिए मेरे पास बेहिसाब अजर है। अजर कहते हैं नफे को, फायदे को, मुनाफे को। तो तुझ बिना कोई अमर नहीं, कोई नहीं उसके बगैर हमारा के जो हमारा हाथ पकड़े और उसने वादा किया है कि मैं इस दुनिया में और उस दुनिया में मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं। सारी दुनिया में आपके बहुत से दोस्त भी होंगे, सारी दुनिया में बहुत से बड़े बड़े गुरु महात्मा मौजूद हैं। बहुत बरस पहले मैंने एक कंपैरिजन किया था कुछ दुनिया के बुजुर्गों के साथ, जिसमें दलाई लामा है, पोप है, वोहरों का मुला बड़ा मुल्ला साहब है, कादियानियों का इमाम है, ऐसे दुनिया में और भी बहुत से हैं। इन तमाम के पास जाके उनको कहो कि वहां मरने के बाद मेरी जोखिमदारी लेते हो, कोई तैयार नहीं होता। करके देख लो,
कोई जोखमदारी, उधर की जोखमदारी। ये कहता है मैं तुम्हारा जोखमदार हूं। सच्चाई इससे ज्यादा क्या हो सके? मैं तुम्हारा जोखमदार। जिस तरह तुम यहां मेरे पास बैठे हो, इंशाअल्लाह वहां भी तुम मेरे पास इसी तरह से बैठे होगे। किसकी ताकत है ये कह देने की? हम जब ये गुजर जाते हैं, ये रूहानी बॉडी बाहर निकलती है और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का वो जोक, मगर सच्चा जोक, कि जन्नत के अंदर कोई बूढ़ा नहीं होगा, वो एस्ट्रल बॉडी जन्नत में जाएगी। उधर सब जवान होंगे, ताकत वाले होंगे, खूबसूरत होंगे, वहां उनको वो खुशियां मिलेंगी, जो चाहेंगे उनको इसकी लज्जत मिलेगी। अल्लाह ने कुछ ऐसी बातें भी की हैं, वो बातें समझने जैसी हैं। अल्लाह कहता है कि वहां जन्नतियों को जो मांगेंगे मिलेगा। वहां उनको अंगूर मिलेंगे, खजूरें मिलेंगी, दूध की नहरें हैं, शहद मध की नहरें हैं, इसी तरह से प्योर पानी की आबे तहूरन की नहरें हैं। उधर तुमको अनार मिलेंगे, अनार यानी दाड़म, अंजीर मिलेगी, अंगूर मिलेंगे, बादाम मिलेंगे, खजूरें मिलेंगी। तो क्या जन्नत में सचमुच ये चीजें मिलेंगी? हाँ, मगर आप जन्नत को दुनिया की मटीरियलिज्म मत समझो। जन्नत जन्नत है। जिस तरह वो एस्ट्रल बॉडी बाहर निकल गई, वो मैटर नहीं है। ये एस्ट्रल बॉडी को दीवार रोक नहीं सकती, वो दीवार में से निकल जाती है। लोखंड की दीवार बनाओ तो भी उसमें से निकल जाएगी, क्योंकि वो मैटर से ऊंची है, मेटाफिजिक्स से भी ऊंची है। अच्छा, आप रात को सोए हो, नींद आ रही है, सो गए। सोते सोते सपना आया, आप किसी दोस्त के घर गए, दावत मिली, बिरयानी खा रहे हो, बिरयानी की खुशबू भी आई, बिरयानी का स्वाद भी चखा। अब जो आंख खुल गई तो बिरयानी किधर गई? लेकिन स्वाद आया, खुशबू भी आई। अरे पीर ने एक गिनार कट दिया इसके ऊपर। एक वांझ सुती ने सपनों लादू, जाने सपना पामियों बाड़ रे। बच्चा नहीं होता, दिल की उम्मीद दिल में रह गई, लेकिन सपने में पूरी हो गई। एक रात सुतो ने, रात यानी भिखारी, सपनों लादो सपना पामियो राज रे। उसको राज मिल गया, हाथी घोड़े आगे पीछे, आंख खुले तो कुछ नहीं। अगर आपने कभी ये सपने देखे हैं तो आपने कभी जिंदगी में ख्याल किया कि सपना चीज क्या है और इंसान को सपना क्यों आता है? मोमिनों, ये सैंपल दिया है खुदा ने। हमारी आखिरत की जिंदगी कैसी होगी और वो सच है कि नहीं? अगर सपना सच्चा है, सच्चा यानी आपने देखा है, हालांकि सपने सच्चे नहीं होते, ऋषियों मुनियों के, इबादत वालों के सपने सच्चे होते हैं, मगर उनको सपने थोड़े आते हैं। मगर सपना हमारी फीलिंग को टच करता है। सपने के अंदर हम किसी दोस्त को, प्यारे को मरता हुआ देखते हैं तो हम सपने में रोते भी हैं। तो आंसू कहां से निकले? फीलिंग के बगैर आंसू नहीं निकलते। तो हम अपनी फीलिंग को महसूस करते हैं। सपना भले रियल नहीं है, लेकिन हमारी फीलिंग को टच करता है। ये हमें सैंपल दिया गया कि मौत के बाद की जो जिंदगी जब मिलेगी तो ये जिंदगी हमें सपना लगेगी। ये जिंदगी, और पीर ने कहा है कि संसार सागर एक सपना है, यह हकीकत में सपना है।
آج جو ماں ہے موت کے بعد وہ حقیقت میں ماں نہیں، ماں تو وہ خود ہے، لیکن اس نے ایک عورت کو میری ماں بنا کے اپنی محبت کا سیمپل میری ماں کو اور مجھے چکھایا۔ اور حقیقت میں دینداروں، ساری دنیا کے اندر جو ماں کا پیار ہے بچے کے لیے وہ خدا کے پیار کا سیمپل ہے۔ صرف ماں ایک ایسی ہے کہ جو اپنے پیار کی قیمت نہیں مانگتی، لیکن ہمارے اوپر اس کا بوجھ ہے، اس لیے اپنی ماں کی دی ہوئی دھاون کا بدلہ اپنی ماں کو ضرور دو، اور وہ کیا ہے؟ اس کی سیوا، اس کی خدمت، کیونکہ ماں کا پیار خدا کے پیار کا سیمپل ہے۔ ماں تو وہ ہے، لیکن اس نے ایک عورت کو ماں بنا کے اس کے دل میں جو محبت ڈال کے مجھے دی، وہ میرے لیے سبق ہے کہ اگر میری ماں مجھے اتنا چاہتی ہے تو وہ حقیقی ماں مجھے کتنا چاہتی ہوگی۔ اے مومنو، اس حضر ایمان کو سمجھنے کے لیے دنیا کی اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی ڈیپتھ میں جاؤ، ان کی ڈیپتھ میں جاؤ۔ یہ ہمیں جتنا پیار کرتا ہے ہم اس پیار کو سمجھ نہیں سکتے۔ مولانا سلطان محمد صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری دنیا کی ماؤں کو پیار اکٹھا کرو تو بھی میرا پیار تمہارے اوپر ان تمام ماؤں کے پیار سے زیادہ ہے۔ وہ ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور اس کے پیار کو ہم سمجھتے نہیں۔ تو مومنو، جب بھی ہم اوپر جاتے ہیں موت کے بعد تو جو سالٹنگ کے سٹیجز ہیں ان میں سے پسار ہوتے ہیں، ہم کو وہاں خوشیاں ملتی ہیں، آرام ملتا ہے، جنت ملتی ہے۔ اس طرح وہاں ہم عبادت کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، اور دنیا کی جو کمائی ہم نے کی ہوئی ہے اس کے ہم کو پارسلز ملتے رہتے ہیں۔ آپ نے لندن میں یا سوئٹزرلینڈ میں یا بینک میں پیسے رکھے ہیں تو ہر مہینے بیاج آتا ہے نا، تو دنیا کی جیون میں کی ہوئی عبادت نیکیوں کا بیاج، یعنی اس کو اجر کہتے ہیں، بیاج نہیں کہتے، اجر کہتے ہیں، بدلہ، یہ پارسل سے ملتے رہتے ہیں۔ اور پھر ہمارے یار دوست ہیں، ہمارے سگے کٹمبی ہیں، تو سلوات پڑھ کے ہم کو پارسل بھیجتے ہیں، ثواب ہم کو دیتے ہیں۔ مہمانی جاتی ہے اس کا ثواب مرحوم کو ملتا ہے، تو یہ پارسل ادھر پہنچتا ہے۔ یہ نیچے والے ہمارے موت کے بعد جو کچھ بھی ہمارے لیے کرتے ہیں یہ پارسل ہم کو ادھر ملتے ہیں، اور ان پارسلوں کے ملنے سے اور وہاں بھی ہم عبادت کرتے رہتے ہیں تو ہماری روحانی شکتی بڑھتی جاتی ہے اور ہم پروگریس کرتے رہتے ہیں، ایک سیڑھی سے دوسری، دوسری سے تیسری، ہمارے لیولز بڑھتی جاتی ہیں، منزلیں بڑھتی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے جنت کے جو ثواب اور خوشیاں ہیں وہ بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ بہت سی چیزیں جو ہم نے کھجوریں کھائیں مگر اوپر جا کے ایسا لیول آ گیا کہ ادھر یہ کھجوریں اور انار اور داڑم کچھ نہیں، وہاں کوئی اور ہی چیز ہے۔ میرا منہ بند ہے، وہ چیزیں میں آپ کو نہیں کہہ سکتا، آپ سمجھ بھی نہیں سکو گے، لیکن لو لیول میں ہم کو وہ تمام چیزیں کہ جو ہم دنیا کی لائف میں انجوائے کرتے تھے وہ ہم کو لو لیول میں ملتی ہے۔ ان لو لیول کی حقیقت ہماری منزل نہیں، ہم تو ادھر جا کے جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے، عرش العظیم کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کہ جہاں رسول اکرم گئے تھے اور جبریل رک گئے، کہتے یا نبی اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، ہم ادھر جانا چاہتے ہیں۔ اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے یہاں کی تیاریاں چاہیے۔ اب وہ آدمی کہ جس نے ابھی تک اسماعیلی مذہب کو نہیں سمجھا، اسماعیلی مذہب کی حقیقت کو نہیں جانا، اور دنیا کے فین فتور میں پڑ گیا، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ٹیمپٹیشن، ٹیمپٹیشن یعنی آکرشن۔ مجھے افسوس ہے میرے دین بھائی نارتھ امریکہ میں، افریقہ میں، انڈیا میں، پاکستان کے کچھ ایسے بھی ہیں شراب پیتے ہیں، جگار کھیلتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں،
اور بھی بدیاں کرتے ہیں کہ جو اس پاک جگہ کے اوپر میں بول نہیں سکتا، لیکن آپ سمجھتے ہو جوانی میں انسان اندھا ہو جاتا ہے لیکن ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر جب انسان کی اندر کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اندھلا ہو گئے لاکڑی ٹھکورے تیر اور نہ بھولے واج۔ پیر کا یہ کہنا مرتضی علی کی کلام کو اندر ڈھونڈو۔ مولا مرتضی علی فرماتے ہیں آنکھیں اندھی علاج کرے تو چنگی ہوگے جان، پر جس کا سینہ اندھا علاج نہیں، جو پھر آوے لقمان حکیم تھے، نبی تھے۔ قرآن شریف میں سورہ لقمان خدا نے ایک آخا چیپٹر اس کے نام پہ لکھا ہے۔ پھر کسی واعظ میں حضرت لقمان کی بات کروں گا، کسی اور جگہ یاد آ گیا تو لقمان جیسا نبی حکیم کوئی نہیں ہوا۔ مولا مرتضی علی کہتے ہیں کسی کی آنکھیں اگر اندھی ہو جائیں تو دوا دارو سے اچھے ہو جاتے ہیں تو جان کو سکھ ملتا ہے، لیکن جس کا سینہ، جس کا گھٹ اندھا ہو گیا، اگر لقمان بھی واپس آوے تو اچھا نہیں ہے۔ قرآن شریف کا سورہ بقرہ جو پہلے ہی سورت ہے، 5-7 آیتوں کے اندر ہی یہ چیز ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے قلب دل سیاہ ہو گئے، مہریں لگ گئیں، سم مم بکمن عمیٌ لا یرجعون، یعنی ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے سینوں پہ مہریں لگ گئیں، اندھے ہو گئے، اس کا علاج نہیں۔ بہت سے جیو برباد ہو جائیں گے، بہت سے جیو برباد ہو جائیں گے۔ آتما تو پوتر ہے، اور آتما کو پیروں نے پران پروش کہا۔ پران یعنی جیو، لائف فورس، زندگی، وہ پران ہے۔ پران برباد ہو جائیں گے، آتما پاک ہے، پران پروش تو امر ہے، کایا مری جائے تو جیو برباد ہو جاتا ہے۔ شراب، تمباکو، زنا، جھوٹ، بد نظری، نندا، فریب، کسی کا دیا تو لیا نہیں، غریبوں کا مال ہضم کرنے سے، ودوا کا مال ہضم کرنے سے، یتیم کا مال ہضم کرنے سے، غیر کا مال کھانے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا مرتضی علی صلی اللہ علیہ، حضرت مرتضی شاہ علی کا روپ مولانا شاہ سلطان محمد شاہ، اسی طرح سے محمد رسول اللہ، ان تینوں کی، اور قرآن پاک کے اندر سے تینوں میں سے نکال کے میں آپ کو کہتا ہوں کہ بعض ایسے گناہ ہیں کہ جو معافیاں مانگنے پر بھی بخشے نہیں جاتے۔ گناہ دو قسم کے ہیں، ایک کبیرہ گناہ ہے، یہ قرآن شریف کا لفظ ہے، دوسرے گناہ صغیرہ ہیں۔ کبیرہ کہتے ہیں بڑے گناہ، صغیرہ کہتے ہیں چھوٹے گناہ، لیکن صغیرہ گناہوں کے نیچے غلطیاں اور بھول چک بھی ہے کہ جو گناہ نہیں لیکن بھول چک ہے۔ مثال دوں، بہت کھا لیا، بہت، تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے بعد ری ایکشن ہو جائے گا، الٹی ہو گئی، سر دکھنے لگا، تاپ آ گیا۔ یہ زیادہ کھا لیا، گناہ نہیں لیکن بھول ہو گئی، سزا اسی وقت مل گئی۔ تو گناہ کبیرہ جو ہیں، مولانا سلطان محمد شاہ نے 10 گناہ کبیرہ کہے ہیں کہ وہ عبادت کرنے سے، دعائیں مانگنے سے، معافیاں مانگنے سے، ناک رگڑنے سے، دن دارو وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اس کی سزا ملے گی، ضرور ملے گی، ضرور ملے گی، اور اسی دنیا میں ملے گی۔
کہ गुनाह कबीरा की सजा आखिरत में नहीं होगी, इस दुनिया के अंदर। इससे बहुत डरो और आज इस मेरी आवाज को सुन के अपनी जिंदगी का जो स्टीयरिंग है वो उस साइड पे ले जाओ कि जो सड़क सीधी और क्लीन है। पहला गुनाह यह है, मैं जिक्र कर चुका हूं कि ईमान की बैत करके जिसने तोड़ दी ये गुनाह कभी माफ नहीं होता। एक तिल झूठ जे बोल सो तो जैसे जन्मों जन्म नहीं, एक जन्म की नहीं, जन्मों जन्म की कमाई बर्बाद हो जाएगी। इमाम से की हुई बैत तोड़ देने वाले का ये गुनाह किसी भी हालत में माफ नहीं होगा। उसकी की हुई नेकियों का बदला पहले दे देगा और जब नेकियों का बदला पूरा हो जाएगा तो फिर उसकी सजा मिलेगी। मैंने दुनिया के अंदर बहुत सफर किए हैं, बहुत मुसाफरियां की हैं। हजारों आदमियों को पर्सनली जानता हूं, हजारों फैमिलियों के साथ मेरा ताल्लुक है। मैंने दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे आदमी भी देखे हैं कि जिसको देख के मैं रो पड़ता हूं। रोना क्यों आया? उसके ऊपर तरस आने की वजह से, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। और उनके गुनाह यही गुनाह है। नंबर 1 यह है कि इमाम की साथ की हुई प्रॉमिस बैत तोड़ दी। बैत तोड़ते नहीं, मजहब में से निकलते नहीं, लेकिन इमाम के फरमान नहीं मानते, ये कबीरा गुनाह में नहीं है। बैत तोड़ के मजहब छोड़ के चले गए, ये वो कबीरा गुनाह है। लेकिन हम बैत नहीं तोड़ते, आता है तो दीदार भी करते हैं, कभी कभी जमात में भी आ जाते हैं, लेकिन उसके फरमान नहीं मानते। ये गुनाह कबीरा गुनाह नहीं है, लेकिन इस गुनाह की सजा मिलती है। इस गुनाह की सजा मिलती है और इस गुनाह की सजा दुख देने वाली चीज है। दूसरा गुनाह यह है, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अत्तार फरमाते हैं, जिसने अपने माँ बाप को दुख दिया ये गुनाह कभी बख्शा नहीं जाएगा। भले माँ बाप माफ भी कर दे रहे, मगर खुदा का जो कानून है वो उसका कानून है। माता पिता को दुख देने वाला कभी माफी नहीं मांग, यानी माफी नहीं पाएगा, उसको इस गुनाह की सजा मिलेगी। अल्लाह ताला का नबी कहता है, जन्नत तुम्हारी माँ के पांव के नीचे है। क्या मतलब? मतलब यह कि माँ की खिदमत करो, उसको सुख दो कि जिसने तुम्हें दावत पिलाई है और खुदा के प्रेम का सैंपल तुमको दिया है। तीसरा गुनाह यह है कि जिसने अपने इल्म देने वाले उस्ताद को, टीचर को दुख दिया। मौला कहते हैं ये कबीरा गुनाह नहीं बख्शा जाएगा, भले टीचर उसको माफ भी कर देंगे तो भी। चौथा गुनाह यह है कि तुम्हारे पास किसी ने अमानत रखी और बाद में तुम मुकर गए, उसकी अमानत खा गए। मौला कहते हैं उसकी हाय लगेगी, ये गुनाह माफ नहीं होगा, माफी मांगने पर भी माफ नहीं होगा। पांचवा गुनाह यह है कि कोई आदमी ट्रस्टी बना, किसी यतीम का या किसी विधवा का ट्रस्टी बना और उसने बेईमानी की, डिसऑनेस्टी की, उचापत की, ट्रस्ट का माल खाया, यतीम का माल खाया, विधवा का माल खाया, यह गुनाह कभी माफ नहीं होगा। छठा गुनाह यह है कि जिसने किसी मासूम बेगुनाह के ऊपर आरोप लगा दिया। मौला कहते हैं ये गुनाह कभी माफ नहीं होगा। खोटा आरोप लगाने वाला कभी माफ नहीं होगा। सातवीं चीज यह है कि तुमने यारी दोस्ती के अंदर आके कसम खा के खोटी गवाही दे दी और इस गुनाह की सजा बहुत बड़ी है। मौला कहते हैं ये कबीरा गुनाह कभी माफ नहीं होता। आठवां गुनाह यह है कि किसी आदमी ने किसी औरत को रेप किया,
زنا اور چیز ہے، ریپ اور چیز ہے۔ زبردستی اپنی عورت کے سوا کسی عورت کو ریپ کرنا یہ عظیم گناہ ہے، اور یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ 9واں گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی شادی والا ہوئے کہ نہ ہوئے، اپنی نکاح کی ہوئی عورت کے سوا جو زنا کرتا ہے، استغفر اللہ، اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ زنا کا گناہ عظیم گناہ ہے، یہ معاف نہیں ہوتا اور اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ 10واں گناہ یہ ہے کہ جس آدمی نے قتل کیا، دوسرے کو مار ڈالا، کوئی بھی اس کی طرف سے یعنی پہل کیے بغیر اپنی خوشی سے، اپنے لالچ سے مار ڈالا۔ وہ جو میں نے اوپر جو بات کی ہے ریپ اور زنا کی، وہ ایک ہی کیٹیگری میں آتی ہے۔ اس کے لیے 10واں گناہ یہ ہے کہ جس نے آغاز کیا، اس کی تمام بندگی برباد ہو جاتی ہے، اور ہمارے پیروں کے اور رسول پاک کے فرمان کے حساب سے ہزاروں سال تک اس کا جیو اوگتیا رہتا ہے اور اس کو دوزخ کی سزا ملتی ہے۔ ہمارا مذہب بہت خوبصورت مذہب ہے، ہمارا مذہب بہت خوبصورت مذہب ہے، ہمیں کندن بنانے والا مذہب ہے، ہمیں پیور بنانے والا یہ اسماعیلی مذہب ہے۔ یہ مذہب نبیوں کا مذہب ہے، نبیوں کا مذہب ہے یہ مذہب۔ پیروں کی مہربانی سے ہمیں ہاتھ آیا، لیکن ہم دنیا میں کھا پی کے بغروری میں، بڑائی میں، عیش آرام میں بدیاں برائیاں گناہ کر کے مست رہتے ہیں، اور پھر جب بڑھاپا آتا ہے، ہڈیاں بڈیاں ویک ہو جاتی ہیں، پھر موت نظر آتی ہے، اس وقت کہو یا جی میرے گناہ بخش جا رہے، کیسے گناہ بخشے جائیں گے؟ سزا ملے تو کیا مشنری باپا یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوئیں گے؟ نہیں ہوئیں گے، کبھی راحت نہیں ملے گی، تھوڑی ملے گی، تھوڑی ملے گی۔ مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا کہ دنیا کے اندر جو گناہوں کی سزائیں ہیں، جو دکھ ہے، وہ کبھی بھی ملے گا نہیں، البتہ میری دعا آشیش کے کارن گھٹ جائے گا، کم ہو جائے گا، ملے گا نہیں۔ اے مومنو، آج میں نے آپ کے سامنے لمبی وعظ کی ہے، اپنے مذہب کا ایسنس جس طرح جوسر مشین میں ڈال کے جوس نکالتے ہیں، آج میں نے آپ کو اسماعیلی مذہب کے علم کا، اعمال کا جوس نکال کے پلایا ہے۔ اچھے بنو، نیک بنو، جان بوجھ کے گناہ نہ کرو، کسی پہ حملہ نہ کرو، کسی پہ آروپ نہ ڈالو، اور جو بھی باتیں میں نے پیروں سے، اماموں، قرآن حدیث کے بیان سے آپ کو بتائی ہیں، اس پہ عمل کرو، اچھے بنو۔ اگر کسی کا مال لیا ہے اس کو واپس دو، ادھار مانگنا چھوڑ دو، آدھی روٹی کھاؤ لیکن ادھار مت لو۔ کل بھی میں نے بولا، میرے پاس بہت سے لوگ آئے ہیں، بہت سے لوگ آئے ہیں، آتے رہتے ہیں، اپنا دکھ روتے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ ان کے دکھ کے اندر انہی کا ہاتھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ جتنے بھی دکھ ہیں اس میں تمہارا ہاتھ ہے، تم نے ہی بدیاں برائیاں کی ہیں، اس لیے دکھی ہو رہے ہو۔ مجھے پتہ لگا ہے کہ ہماری جوانوں کے اندر کچھ ایسے میرے بچے، میرے بھائی ایسے ہیں، شراب پیتے ہیں، بدیاں برائیاں کرتے ہیں۔ ایسا نہ کرو، اچھے بنو، اسماعیلی، سچے اسماعیلی بنو، سچے اسماعیلی کی اسپرٹ پیدا کرو، مولانا حضرت امام کی خدمت کرو، اپنے مات پتا کی خدمت کرو، اپنے کٹمب قبیلے کو سنبھالو، عورت اپنے مرد کے سوا کدھر بد نظر نہ کرے، اور مرد اپنی عورت کے سوا کدھر بھی بد نظر نہ کرے۔ یہ ہمارے دین کی چیزیں ہیں کہ جس سے روحانیت بڑھتی ہے،
یہ تمام بدیاں برائیاں جو ہیں وہ ہماری روحانیت کو کمزور کر دیتی ہیں، اور روحانیت کو بڑھانے کے لیے ہم لوگ جانتے ہیں کہ نیکیاں کیا ہیں۔ میں تو صرف ریمائنڈ کراتا ہوں۔ اگر ہم سچ مچ اپنے مرشد کی، اپنے مولا کے فرمان کے حساب سے چلیں تو دینداروں ہم دنیا کے اندر بھی جنت پاتے ہیں، آخرت میں بھی جنت ہمارے لیے موجود ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل ایج ہے۔ اس ٹیکنالوجیکل ایج کے اندر سائنس دن بدن بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ آج ایک بکری یا گائے کا اس کے جو تھن ہے اس میں سے ایک چھوٹا سا چمڑے کا ٹکڑا نکال کے سائنٹسٹ اس چمڑے کے ٹکڑے میں سے گائے پیدا کرتے ہیں، جس کو انگلش میں کلوننگ کہہ رہے ہیں۔ 2 سال پہلے انگلینڈ کے ایک سائنٹسٹ نے بھیڑ میں سے دوسری بھیڑ پیدا کی، اس کا چمڑا لے کے، اس میں سے اس کے جینز لے کے ان جینوں کو ملٹیپلائی کیا، بھیڑ بن گئی۔ آج سائنس یہاں تک بڑھ رہی ہے۔ وہ دن دور نہیں کہ برس 2 برس کا مرا ہوا آدمی یہ سائنٹسٹ واپس زندہ کریں گے، دور نہیں۔ ہمارے پیرے کے گران میں ہے کہ یہ جو دہی کالنگا ہے موئے کو زندہ کرے گا اور مرے ہوئے مات پتا کو دکھائے گا۔ وہ تو آ گیا، ماں باپ حیات تھے، ان کی ویڈیو ٹیپ لی ہوئی تھی، آپ دیکھ لو، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، بول رہے ہیں، چل رہے ہیں، حالانکہ مر چکے ہیں، ہمارے سامنے زندہ گھومتے پھرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ پانی منتری نے دہی گرت بناتے، گرت کہتے ہیں گھی کو، تو یہ جو آپ بٹر کی جگہ آپ جو کھاتے ہو کیا بولتے ہیں، بٹر کی جگہ کیا کھاتے ہو؟ مارجرین۔ مارجرین پانی میں سے، رس میں سے نکالتے ہیں، ویجیٹیبل کا رس نکال کے اس کو پروسیس کرتے ہیں اور بٹر کی طرح بن جاتی ہے، سواد بھی بٹر جیسا آتا ہے۔ آپ یہ سیکرین کھاتے ہو، سیکرین تار میں سے نکلتی ہے، ڈامر میں سے۔ پھر کہتے ہیں گارو منتری نے دہی کو گوڑ بنا سے، ڈامر جو ہے وہ گارا ہی ہے نا۔ ایسے ایسے چین چیڑے بن رہے ہیں اور بھی بنیں گے۔ ڈچو پچو ایمان والے کا ایمان خراب ہو جائے گا، مگر جو سچے ہوں گے وہ اپنے حضرت امام کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آج میں 10 برس سے بولتا چلا آیا ہوں جماعتوں کے اندر، اے مومنوں، گناہ اور بدیاں بڑھ رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، 50 60 70 80 برس تک بڑھتی رہیں گی۔ ایسے ایسے دکھ نکلیں گے کہ آج ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے، ایسے ایسے پرابلمس نکلیں گے کہ جو آج ہم نے کبھی نہیں سنے۔ ایک ہی چیز بچانے والی ہے، مولانا حضرت امام کے چھتر کے نیچے آ جائے تو آگ کی بارش ہمارے اوپر نہیں اترے گی۔ اس کا فرمان مانو۔ میں نے کل مولا کے فرمان موزمبیق کے جو تھے پرسوں بھی یاد کیا ہے۔ مولا کہتے ہیں پیسہ بنانا ہی اگر تم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، مولا فرمایا یہ تمہاری بڑی بھول ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد بس پیسہ بنانا؟ کیا یہ پیسہ موت میں اور قبر میں ساتھ آئے گا؟ پیسہ بناؤ، ضرور بناؤ، غریبان کہتے ہیں، لیکن دوسروں کے بھلائی کے لیے، دوسروں کی مدد کرو۔ پیسہ بناؤ، خیرات کرو، پیسہ بناؤ، بھلائی کے کام کرو۔ آپ کے پاس کوئی دکھی آ گیا ہے اس کی مدد کرو، اور کسی کو کہو بھی نہیں۔ اور اگر کوئی ادھار مانگتا ہے تو اس کو اتنا دے دو کہ نہ دے دے تو بھی آپ کو غم نہ ہوگا۔ بڑا کشادہ دل رکھو۔ سخی خدا کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر بھی اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ جو سخی ہے، جو پال کے اور دوسرے تن سے دوسروں کی مدد کرتا ہے، وہ خدا کا دوست ہے۔ اور بخیل کو یعنی کنجوس کو عدو اللہ کہا، خدا کا دشمن کہا۔ آج کی دنیا میں مال کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔
مکان چاہیے، موٹر چاہیے، اچھے کپڑے چاہیے، کھانا پینا چاہیے، پیسہ چاہیے۔ اس لیے حضرت امام کہتے ہیں دنیا بھی بناؤ، دین بھی بناؤ۔ دنیا بنا کے دین کو مضبوط کرو اور دین کی طاقت سے دنیا کو اچھا بناؤ۔ دونوں چیزیں ہمارے اسماعیلی مذہب میں ہیں، دنیا بھی رکھو، دین بھی رکھو، اور مولا کہتے ہیں ان دونوں میں بیلنس رکھو، تو آپ کی اولاد کی، آپ کے کٹمب قبیلے کی اور آپ کی جماعت کی دن دنی رات روشنی ترقی چڑھتی چڑھتی ہوتی ہی رہے گی۔ مولا آپ کو سکھ دے دے، خوشیاں دے دے، نیک توفیق دے دے، معرفت دے دے، حقیقتی سمجھ دے دے، دسوند سکریت میں پورا رکھے، ایمان کی سلامتی دے دے، ایمان بڑھاتا رہ گئے، مولا اپنی محبت بڑھاتا رہ گئے، روز جماعت خانے آنے کی توفیق دے دے، کٹمب قبیلے میں سکھ شانتی دے دے، صلاح سمت دے دے، مولانا حضرت امام آپ کو، آپ کی آل اولاد کو، سارے جہان کی اسماعیلی جماعت کو دین و دنیا کے اندر اپنی رحمتوں میں رکھے، نعمتیں دے دے، برکتیں دے دے، خوشیاں دے دے، سکھ شانتی دے دے، اور سدا اپنی پناہ میں چھتر چھایا میں رکھے، سکھ آباد۔ ایک ہی چیز بچانے والی ہے، مولانا حضرت امام کے چھتر کے نیچے آ جائے تو آگ کی بارش ہمارے اوپر نہیں اترے گی، اس کا فرمان مانو۔ میں نے کل مولا کے فرمان موزمبیق کے جو تھے پرسوں بھی یاد کیے، مولا کہتے ہیں پیسہ بنانا ہی اگر تم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، مولا فرمایا یہ تمہاری بڑی بھول ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد بس پیسہ بنانا، کیا یہ پیسہ موت میں اور قبر میں ساتھ آئے گا؟ پیسہ بناؤ، ضرور بناؤ، حضرت امام کہتے ہیں، لیکن دوسروں کے بھلائی کے لیے، دوسروں کی مدد کرو، ایسا بناؤ خیرات کرو، ایسا بناؤ بھلائی کے کام کرو، آپ کے پاس کوئی دکھی آ گیا ہے اس کی مدد کرو، اور کسی کو کہو بھی نہیں، اور اگر کوئی ادھار مانگتا ہے تو اس کو اتنا دے دو کہ نہ دے دے تو بھی آپ کو غم نہ ہوگا، بڑا کشادہ دل رکھو۔ سخی خدا کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر بھی اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ جو سخی ہے، جو پال کے اور دوسرے تن سے دوسروں کی مدد کرتا ہے، وہ خدا کا دوست ہے، اور بخیل کو یعنی کنجوس کو عدو اللہ کہا، خدا کا دشمن کہا۔ آج کی دنیا میں مال کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، مکان چاہیے، موٹر چاہیے، اچھے کپڑے چاہیے، کھانا پینا چاہیے، پیسہ چاہیے۔ اس لیے حضرت امام کہتے ہیں دنیا بھی بناؤ، دین بھی بناؤ۔ دنیا بنا کے دین کو مضبوط کرو اور دین کی طاقت سے دنیا کو اچھا بناؤ۔ دونوں چیزیں ہمارے اسماعیلی مذہب میں ہیں، دنیا بھی رکھو، دین بھی رکھو، اور مولا کہتے ہیں ان دونوں میں بیلنس رکھو، تو آپ کی اولاد کی، آپ کے کٹمب قبیلے کی اور آپ کی جماعت کی دن دنی رات روشنی ترقی چڑھتی چڑھتی ہوتی ہی رہے گی۔ مولا آپ کو سکھ دے دے، خوشیاں دے دے، نیک توفیق دے دے، معرفت دے دے، حقیقتی سمجھ دے دے، دسوند سکریت میں پورا رکھے، ایمان کی سلامتی دے دے، ایمان بڑھاتا رہ گئے، مولا اپنی محبت بڑھاتا رہ گئے، روز جماعت خانے آنے کی توفیق دے دے، کٹمب قبیلے میں سکھ شانتی دے دے، صلاح سمت دے دے، مولانا حضرت امام آپ کو، آپ کی آل اولاد کو، سارے جہان کی اسماعیلی جماعت کو دین و دنیا کے اندر اپنی رحمتوں میں رکھے، نعمتیں دے دے، برکتیں دے دے، خوشیاں دے دے، سکھ شانتی دے دے، اور سدا اپنی پناہ میں چھتر چھایا میں رکھے، سکھ آباد۔